العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حضرات، آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقصد ہیں بیان فرمائے، اور اس سے پہلے آپ کی بعثت کو احسان عظیم قرار دیا. عموماً جب احسان کا ذکر ہوتا ہے، ہماری جو محدود سمجھ ہے اور ہماری محدود رسائی جو ہے انہی چیزوں میں رہ جاتی ہے جس کو ہم دنیاوی حساب سے احسان کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہو کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں. کبھی ہم نے تصور کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، کہ آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں رحمت للعالمین بن کر، اور آپ علیہ السلام ایسی شریعت لے کے آئے ہیں جس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، اور ایسا دین لے کے آئے ہیں جو اتنا کامل و مکمل ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز کامل و مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. دوسرا احسان عظیم جو ہوا وہ اس سے بڑا ہے کہ جب اتنی بڑی ذات کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ علیہ السلام ہی کا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نازل ہوئے ہیں رسولا من انفسہم، تم ہی لوگوں میں سے تمہارے ہی جانے پہچانے رسول ہیں. اگر ہماری عقل سے بالا کوئی نبی آ جائے اور ایسے احکامات لے کے آئیں کہ آپ علیہ السلام کے مقام کے حساب سے وہ چیزیں ہوں، وہ رفعتیں ہوں، تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا بہت بڑا فضل کیا. پھر آپ علیہ السلام خود ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ 2000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرما کر دعا فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ، آپ علیہ السلام جیسی ذات کو آپ دنیا بھیجیے. لیکن یہاں ایک بات ہمیں غور کرنے کی ہے کہ جس ترتیب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھیجا. سیدنا ابراہیم نے دعا فرمائی کہ اللہ ایسا نبی بھیجیے جو
کتاب اللہ کو پڑھ کے سناتے بھی ہوں، اس کے علوم و معارف اور حکمتوں کو سمجھاتے بھی ہوں اور تزکیہ بھی کرتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ترتیب کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، علوم و معارف سے پہلے اللہ تعالیٰ تزکیہ فرمائیں گے، رسول جو ہے تزکیہ فرمائیں گے۔ تو یہاں تزکیے کو پہلے قرار دیا گیا، بعد میں علوم و معارف کو۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تزکیہ کیا چیز ہے، علوم و معارف کیا چیز ہے۔ علم جو ہے ایک کمال ہے، اور ہر کمال جو ہے غرور کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جب با کمال ہو تو ضرور اس کے اندر غرور بھی آتا ہے، انا بھی آتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم و معارف سے پہلے دلوں کا تزکیہ یوں فرمایا کہ انا کے جنازے کو نکال دیا، غرور و تکبر کا تصور بھی نہیں۔ جب غرور و تکبر کا تصور نہیں ہے تو وہ انسان بالکل منجھا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں پر محنت فرمائی۔ سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتی، دوسری چیز یزکیہم، اور تیسری چیز یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس جامع الکمالات ہیں، تو بیک وقت آپ تینوں چیزوں پر محنت فرما رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت جو ہے، امت کے اندر ان تینوں چیزوں کو 3 شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ والی جو بھی محنت ہے وہ یوں سمجھیے کہ مکاتب کے ذریعے قرآن کریم کی خوب محنت ہو رہی ہے۔ یزکیہم خانقاہوں کے ذریعے اس پر خوب محنت ہو رہی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ مدارس کے ذریعے علوم و معارف کے درس دیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری جو بھی توجہ ہے 2 چیزوں پر تو خوب توجہ ہوتی ہے، لیکن یزکیہم والے عمل پر ہماری توجہ بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو وہ رسمن رہ چکی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت لگتے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، اور حضرت جب بولنے لگتے تھے تو گویا ایسے کہ حضرت کی زبان سے موتیاں نکل رہی ہیں۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے آپ مواعظ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا مانا ہوا آدمی حضرت تھانوی کو بغور دیکھا، آپ کی باتوں کو بغور سنا، پھر اس نے حضرت تھانوی سے پوچھ لیا جمال تو کیستی کمال تو کیستی، کہ بھائی آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے اندر جو یہ نورانیت ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، آخر یہ کیسے آپ کو حاصل ہوا؟ یہ جو کمال آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، یہ یزکیہم والے عمل کے کمال کی دلیل ہے۔ حضرت تھانوی نے کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا من کمال حاجیم من جمال حاجیم، اگر میرے اندر کوئی خوبصورتی دیکھتے ہو تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جمال ہے، اگر میرے اندر کمال دیکھتے ہو تو حضرت حاجی صاحب ہی کا کمال ہے۔ تو یزکیہم والی محنت اگر ایسے طریقے سے ہو کہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر کے پورے طریقے سے، یعنی خود سپردگی کی جب شان ہو، تو کمال اور جمال وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔
تو آج ہمیں محنت اسی بات پر کرنی چاہیے کہ علوم و معارف کے لیے ہم خوب محنتیں کر رہے ہیں اور سارے تعلیمات پر ہماری محنت ہو رہی ہے. یزکیہم والے جو محنت ہے اس کو ہم نے ثانی درجہ دیا ہے، حالانکہ سب سے پہلے اسی پر محنت ہونی چاہیے. تو حکم ہوا تو بس یہ چند باتوں کی میں نے جرات کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اور پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر علم جو ہے وہ کمال ہے، اور کمال انسان کو غرور کی طرف لے جاتا ہے. قابلیت تو خوب آ جاتی ہے لیکن قبولیت والی شان نہیں آتی ہے. ہر عمل کے اندر اگر قبولیت والی شان آ جائے، مثال اس کے لیے زیادہ ضرورت نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام معمار کی حیثیت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور خلیل اللہ ہے. ساتھ میں ہاتھ کون بٹا رہے ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں. دنیا کا واحد خلیل اللہ، دنیا کا واحد ذبیح اللہ، اور محنت ہو رہی ہے دنیا کے واحد کعبۃ اللہ پر. اور محنت ہونے کے بعد دعا کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہا آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے محنت تو کر ہی دی ہے، لیکن اگر اس کے اندر قبولیت نہیں تو یہ عمل ہمارا بیکار ہے. فرما ربنا تقبل منا، آپ قبول فرما لیجئے. اور آج اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونا ہے تو یہ تزکیے سے آ سکتی ہے، کیونکہ ہماری نظر قابلیت پر ہوتی ہے تو ہم کسی عمل کے بعد سکون محسوس کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. اگر اس کے اندر قبولیت نہیں تو بڑی مشکل ہے. جب یہ بات آتی ہے تو میں اکثر ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ابو ظہبی کے اندر اتنی بڑی مسجد بنائی گئی اور دنیا کے نمبرات میں سے ایک مسجد ہے، شیخ زائد نے بنائی. ایک مرتبہ ہم لوگ پہنچے اور وہ ظہر کی نماز ادا ہو چکی تھی، 2-2:30 بجے کا وقت تھا. تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب اندر داخل ہوئے، تکبیر باندھ رہے تھے، فوراً ایک آدمی آیا اور کہا کہ اس جگہ نماز ممنوع ہے. بڑے افسوس کے ساتھ پوچھا گیا کہ ممنوع کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور وقتوں میں کنارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کے بعد وہاں مجھے سبق حاصل ہوا کہ ربنا تقبل منا، قبولیت والی شان اگر نہیں تو کیا حال ہے. آج ہمارے عمل کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ صرف گنتی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے رکعت نفل نماز پڑھی ہے اور کتنے ہم نے روزے رکھے اور کتنا ہم نے صدقہ کیا اور کتنا ہم نے نیک کام کیے. ان ساری چیزوں پر تو ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن کبھی نظر اس بات پر نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بمبئی میں جب حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جاتے تھے تو حضرت بار بار یہ فرماتے تھے کہ کام کا ایک آدمی اگر مل جائے تو ہمیں کافی ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ اسی ایک آدمی کو ہم ذخیرہ سمجھیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تو قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، تقوی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ان دونوں کے بنسبت ایک بہت آسان چیز ہے، کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ نے اسی
واسطے کے ساتھ فرمایا کہ ایمان مشکل تھا، تم نے قبول کر لیا، تقوی مشکل ہے لیکن اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے۔ سہل چیز جو ہے کونوا مع الصادقین، دنیا میں جو ہے صادقین کا ساتھ اگر ہو جائے، کیونکہ کسی نہ کسی ایک آدمی کا ہاتھ تھام کر ہی چلنا ہے، اور اس کا سبق ہمیں کب ملتا ہے؟ جب دنیا میں آئے تو بے سہارا آئے تھے، پہلے ماں کی گود کی ضرورت تھی، اس کے محتاج تھے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ کی انگلی تھامنے کی ضرورت تھی، جب پھر اور کچھ بڑے ہیں تو مدرسے میں استاد کے سامنے ذہن و تلمس کرنے کی ضرورت تھی، جب وہ تعلیم ہماری مکمل ہونے لگی تو ایک تجربے کار ماہر کے ساتھ رہنے کی ضرورت پڑی۔ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ جو ہے معیتوں میں گزرا ہے۔ جب ان معیتوں کے ساتھ گزرا ہے تو پھر یہ تصور کیوں کہ ہم آزاد زندگی گزاریں گے؟ آزاد زندگی بندہ جو گزارنے کا تصور کرتا ہے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک منچاہی زندگی، ایک خدا چاہی زندگی۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی تیسری چیز ہے تو ہے ہی نہیں۔ اور ہم اگر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ منچاہی زندگی کے ذلت کے گڑھے میں ہم گر رہے ہیں۔ خدا چاہی زندگی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جیسے سمجھیے کہ آج وہ سفینہ نوح ہے، اس کے علاوہ ہمیں نجات مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور خدا چاہی زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ صرف اخروی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی سارے فائدے اسی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کو ڈالا گیا تو اژدہا بنا، اور سارے جتنے بھیانک سانپ تھے ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ ایسے ہی اگر اللہ والوں کا دامن تھام کر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کے جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہے ہمارے لیے اس کے اندر غائب ہو جائیں گی اور سکون مل جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو تھام لیا، لازم کر لیا۔ اور آپ نے سوچا کہ صحیح معنی میں استغفار کرنے کی توفیق کب ملتی ہے؟ تزکیے کی بدولت ملتی ہے۔ تو اس کے 3 فائدے بتائے گئے۔ سب سے پہلا فائدہ جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، دوسرا فائدہ ومن کل ہم فرجا، تیسرا فائدہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ان 3 چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو ہماری زندگی ان تینوں ہی چیزوں کے اندر ہے۔ یا تو ہماری پریشانی، بڑے بڑے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، ان مسئلوں کے حل کرنے میں ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اگر چاہیے تو اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لو اور صحیح کر لو، استغفار اسی کا نام ہے۔ دوسری چیز ومن کل ہم فرجا، انسان کو کوئی اتنا زبردست خوف طاری ہوتا ہے کہ اس خوف میں بہت چیزوں کو بھول جاتا ہے، یا کسی ایسے غم کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اس کا بھی علاج اسی کے اندر ہے، ومن کل ہم فرجا۔ اگر تمہیں کسی بات کا خوف ہے تو اس خوف کے اندر اللہ تعالیٰ ایک راحت کا راستہ نکال دے گا۔ اگر کوئی غم و حزن ہے تو اس حزن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک راستہ خوشی کا نکال دے گا۔ اگر اس کی مثال اگر ہم دیکھنا ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور سبق آموز ہے کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی نے آ کے اطلاع کی کہ حضرت آپ کے جو سامان سے لدا جہاز جا رہا تھا وہ راستے میں ڈوب گیا ہے۔ خبر آئی ہے کہ وہ دریا میں ڈوب گیا اور سارا مال ختم ضائع ہو گیا۔ حضرت تھوڑی دیر سر جھکاتے ہیں اور فرماتے الحمدللہ۔ اور کچھ وقت گزرا یا ایک دن گزرا، پھر ایک آدمی ایسے آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت آپ کے لیے بشارت ہے کہ جو جہاز ڈوبا وہ کسی اور کا تھا، آپ کا تو جہاز بعافیت کنارہ پہنچا ہے۔ تو حضرت پھر تھوڑی دیر
سر جھکا کے فرماتے الحمدللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ تو الحمدللہ صحیح ہے، لیکن کل والی جو بات تھی وہ انا للہ کی تھی، آپ نے الحمدللہ فرمایا۔ جہاز کے سلامتی پر میں نے الحمدللہ نہیں کہا، یا جہاز کے ڈوبنے پر نہیں، بلکہ میں نے اپنے دل کو دیکھا۔ جہاز اگر ڈوبے تو ڈوبے، دل تو نہیں ڈوبا میرا۔ جب میرا دل بالکل محفوظ تھا، جب دل کی بات آئی تو میں ایک بات اور کہہ سکتا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، ایک مرتبہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ حضرت تھانوی کے خلفاء سب بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو جب آگے بڑھی تو ایسے لطیفوں میں بدل گئی۔ آپس میں ایک ایک لطیفہ کوئی نہ کوئی کہہ رہے تھے اور کچھ نہ کچھ ہنسی ہو جاتی تھی۔ بہت دیر کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے اچانک پوچھا کہ بھائی بہت دیر تک تو ہم ہنسی مذاق میں گزارے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اتنے وقت میں کس کا دل جو ہے وہ زندہ تھا، کس کا دل جو ہے وہ ذاکر تھا؟ سب خاموش۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ، اتنی مدت میرا دل بالکل غافل نہیں ہوا، ذاکر تھا، ذکر میں مصروف تھا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جہاز کی سلامتی پر یا جہاز کے ڈوبنے پر نہیں، بلکہ دل کی سلامتی پر میں نے الحمدللہ کہا ہے۔ تو یہ ساری دولتیں اگر نصیب ہوتی ہیں تو میرے علم سے یا کوئی اور کمال سے نہیں، بلکہ اللہ والوں کی صحبت ہی سے ملتی ہے۔ جیسے عطر اگر لینا ہو تو عطر کی دکان پہنچ جاتے ہیں، تو عطر اگر خریدے نہ بھی، کم سے کم خوشبو تو ہمیں میسر ہو جاتی ہے۔ ویسے اللہ والوں کی ہم قدر کرنی چاہیے اول وقت میں، کیونکہ ہر انسان کو تو مرنا ہی ہے، اور موت کب آئے گی اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں 1982 میں آئے، تو میرا بچپن تھا، اس وقت حضرت بیان فرما رہے تھے۔ والد صاحب ہمیشہ جو ہے اس کو مثال کے طور پر فرماتے تھے کہ حضرت نے کیسی بات فرمائی۔ حضرت جو ہے پورے مجمع پر ایک نظر ڈال کے فرمانے لگے کہ بھائی لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ اگر کوئی جوان انتقال ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بیچارہ کیا بیمار تھا، کیسے چلا گیا۔ حالانکہ تعجب اور حیرت تو بوڑھوں پر کرنی چاہیے، بوڑھوں پر تعجب اور حیرت کہ کیسے باقی رہ گئے۔ اور پھر فرمانے لگے حضرت کہ اس پورے مجمع کے اندر دیکھو بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے گا تو 10% بوڑھے رہیں گے، 90% جوان رہیں گے، اور ان 10% بوڑھوں سے پوچھو کہ تمہارے ساتھی بھی تو ہوں گے، کہاں گئے؟ تو وہ کہیں گے وہ سب کے سب جوانی میں چلے گئے۔ تو موت آتی ہے تو وہ بوڑھے ہونے پر نہیں، جوانی میں آ جاتی ہے، بہت کم کو میسر ہوتی ہے بڑھاپے کی موت۔ تو آخرت تو بنانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہے، تو اول وقت میں ان سارے چیزوں پر محنت، سب سے پہلی محنت اللہ والوں سے جڑ کر اپنے اندر جو بھی رذائل ہے ان کو خصائل میں بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم آقا ہے، اے اللہ رحم الراحمین پروردگار بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ آج جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانی ہے، وہ ہماری شامت اعمالی ہے۔ اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار بیداری عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی مردنی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ارحم الراحمین تا حیات حضرت والا سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت کی سایہ کو تادیر ہمارے سروں پر باقی رکھیے۔ اے اللہ ارحم الراحمین بعافیت حضرت کو رکھیے۔ اے اللہ حضرت کو قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت کو صحت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار آج امت کو حضرت کی ضرورت ہے۔
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا بأس طهور إن شاء الله. وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه. जा सकते हैं नहीं क्या कुछ जा सकते हैं ना चलो